السلام علیکم۔ ناول انکہی محمد، مکمل ناول اسکرم کی میکے۔ سکینہ ذرا دیکھنا آیت جاگ چکی ہے یا نہیں؟ جی بی بی جی دیکھتی ہوں۔ فاخرہ بیگم نے ملازموں کو آواز دیتے کہا تھا۔ چھوٹی بی بی، بڑی بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں، نیچے آ جائیں آپ۔ سکینہ کی بات سن آیت مسکرائی تھی۔ جی سکینہ اپا آ رہی ہوں، آپ چلیں۔ ماں آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بچے، آج تو ہمیں کالج نہیں جانا ہے تو کم سے کم میری کام کروانے میں مدد کروا دو۔ جانتی بھی ہو کہ 2 دن بعد شادی پر جانا ہے ہمیں۔ جی ماں کروا دیتی ہوں مدد، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ آیا تو حمل سے ماں کی بات سنتے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ضراب خان ذرا آپ بتانا پسند کریں گے آپ کہاں تھے پوری رات؟ آغا جان نے اپنے پوتے ضراب خان سے سوال کیا تھا۔ آغا جان سہیل عباس کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، بس اس لیے رات گھر نہیں آ سکا، پنڈی جانا پڑا اچانک سے۔ آپ ایک فون کال کر کے بھی تو بتا سکتے تھے ہمیں۔ آغا جان نے ناگواری سے ضراب خان کی بات سنتے کہا تھا۔ یاد نہیں رہا۔ خیر مجھے نیند آئی ہے، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ ضراب خان اپنی کہتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آغا جان کو اس کی عادتوں سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے ضراب خان کی شادی کروا دینی چاہیے، بیوی آئے گی تو اسے گھر کی بھی ہوش ہوگی۔ آغا جان نے پاس بیٹھے اپنے بیٹے ضراب خان کے والد سے کہا تھا۔ جو آپ کو بہتر لگے آپ کریں بابا سائیں، یہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اس کی ماں جس رات مجھے دھوکہ دیتے کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، یہ بھی تب سے میرے لیے مر چکا تھا۔ بے رخی سے کہتے وہ جا چکے تھے، جبکہ آغا جان کو اپنے پوتے کی فکر ستانے لگی تھی۔ ضراب خان اپنے کمرے میں جاتے ہی خود کو قید کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے کسی عذیت سے کم نہیں ہے۔ اسے آج بھی وہ دردناک رات یاد تھی جب اس کی ماں کسی اور کی خاطر سے زبردستی رات میں تنہا چھوڑ کے گئی تھی۔ ضراب خان نے قرب سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ اس رات کو جتنا بلانے کی کوشش کرتا تھا، وہ رات اتنا ہی اسے ستاتی تھی۔ شادی کا ماحول تھا، ہر طرف گہما گہمی چھائی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی بتیاں تازہ پھول کی مہک ایک الگ ہی منظر بیان کر رہی تھی۔ لڑکیوں کی چہچہاہٹ، مہندی کی سنسنی سی مہک آج کی رات کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ آیت پیلے جوڑے میں مربوط ہاتھوں کو مہندی سے سج، بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے سے میک اپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتے ہوئے آ رہی تھی جب اچانک وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ اف، دیکھ نہیں چل سکتے آپ کیا؟ ماتھے کو زور سے رب کرتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی اونچی چوڑی شخص کو دیکھا تھا۔ جیسے دیکھا کچھ پل کے لیے وہ ساکت ہوئی تھی۔ میں دیکھ کر چل رہا ہوں، لیکن شاید آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ضراب خان نے اپنے سامنے کھڑی چھٹانگ پر کی لڑکی سے کہا تھا، مگر شاید آیت اس کی اس بات کو سن نہ سکی۔ وہ تو تب سنتی جب وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی۔ ضراب خان کی خوبصورتی، اس کی پرسنالٹی دیکھ کے وہ وہیں پر جامد ہو گئی تھی۔ ضراب خان اسے باتیں سناتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آیت مسکراتے ہوئے صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ آیت کیا ہو گیا ہے؟ ہوش میں آؤ لڑکی۔ اچانک ہی اس کی سہیلی نے جھنجھوڑا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی تھی تم یار؟ کچھ نہیں، کون ہے یہ؟ پتہ نہیں آیت، تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ آیت مزید کچھ کہتی، ایک بچے نے آیت کے قریب آتے ہوئے اس کے باپ کو پیغام دیا تھا۔ ٹھیک ہے چھوٹو، تم چلو میں آتی ہوں۔ ماں باپ نے مجھے بلایا تھا، اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہی آیت نے کہا تھا، جب سامنے کھڑے بزرگ انسان کو دیکھتے اس نے سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ السلام علیکم اور عزت سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو۔ جی بیٹا میں نے بلایا تھا، ان سے ملو، یہ تمہارے دادا جان کے دوست ہیں، بچپن کے دوست، یاد ہیں تمہیں؟ تمہارے دادا جان تمہیں بتایا کرتے تھے، فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے آیت سے کہا تھا، جس پر آیت نے کچھ پل سوچا تھا اور پھر ہلکے سے مسکرائی تھی۔ جی دادا جان کی بتائی باتیں مجھے یاد ہیں۔ آپ آغا جان ہیں نا؟ آیت کی بات سن آغا جان کہکہ لگا کر ہنسے تھے۔ تو تمہارے دادا نے تمہیں بھی بتا دیا؟ خیر آغا جان تو میں اپنے بچوں کے لیے ہوں، تم مجھے دادا جان کہہ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی ہے آیت۔ آیت نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا تھا، جب اس کے والد نے بھی اپنی بیٹی کا تعارف ان سے کروایا تھا۔ بالکل بالکل پہچان چکا ہوں بھائی، یہ وہی چھوٹو سی بھالو ہے، گول مٹول سی، جس کے آتے گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ آغا جان نے آیت کے بچپن کی بات یاد کرواتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں فریق ہنس پڑے تھے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ وہی ہے۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟
کچھ نہیں، پڑھائی سے جان چھڑوانے کی کوشش بس، آیت نے مسلمانہ شکل بناتے ہوئے کہا تھا، جس پر آغا جان کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ تو مطلب پڑھنے کا دل نہیں کرتا میری گڑیا کا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنے مشکل سبجیکٹس ہیں نا کہ انسان یاد کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے، اور نہ میرا بالکل بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، گھر پر بیٹھ بیٹھ کر نہ تنگ ہو جاتی ہوں۔ پھر وہاں پر بھی تو جانا ہو پڑتا ہے نا، پھر وہاں جاتی ہوں، وہاں بھی تنگ ہو جاتی ہوں۔ آیت کا مضمونہ باتیں سن کر آغا جان ہنس پڑے تھے، جب اچانک دراب خان نظر آیا تھا۔ ایک بات بتاؤ آپ کو، آیت نے آہستگی سے کہتے ہوئے آغا جان کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ جی جی بتاؤ، کیا بات بتانی ہے آپ نے مجھے؟ آغا جان نے بھی اسی کے طرح دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ جو سامنے لڑکا کھڑا ہے نا، آیت نے دراب خان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو سامنے کھڑا ہے، شلوار قمیض والا؟ کون سی شلوار قمیض والا؟ آغا جان نے وہاں کھڑے دو لڑکوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر آیت نے ان کا ہاتھ کا اشارہ نیچے کی جانب کیا تھا۔ ارے ہاتھ نیچے کریں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو غلط سمجھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو، میں نے کر لیا نیچے ہاتھ۔ آغا جان نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا تھا، وہ جو بلیک شلوار قمیض میں کھڑے ہیں نا، وہ ہینڈسم سا، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ نہیں تو کون ہے وہ؟ اوفو، آپ کو بھی نہیں پتہ؟ اگر دادا جان ہو تو نہ، تو دادا جان کو لازمی پتہ ہوتا۔ آج کے موقع پر آیت نے اپنے دادا جان کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر آغا جان ہنس پڑے تھے۔ تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ کیا پتہ کھانا کھانے کے لیے آیا ہو، آپ کو وہ شکل سے ایسا لگتا ہے کیا؟ آغا جان نے آیت کی سوچ کو داد دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر آیت مسکراتی تھی۔ شکل سے نہیں لگتا، لیکن کہتے ہیں نا، شکل پر نہیں جانا چاہیے۔ انسان کی جو شکل پر لکھا ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ آیت نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو کہیں پسند تو نہیں آ گیا وہ آپ کو؟ اچانک آغا جان کی بات پر آیت کے گال شرم سے لال ہوئے تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں تو نہیں کرتے ہیں۔ ارے آپ کے دادا جان اتنا کچھ بتایا ہمارے بارے میں، آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم دل کی بات بھی جان لیتے ہیں؟ نہیں تو دادا جان نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ آغا جان کی بات سنتے ہی آیت نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ارے آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے بھی بابا کو بتا دیا تو ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، پرومس؟ پکا والا پرومس؟ جی پکا والا۔ تھوڑے سے اچھے لگی ہیں وہ مجھے۔ آغا جان سے وعدہ لیتے ہوئے آیت نے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ مطلب بس صرف تھوڑا سا اچھا لگتا ہے وہ تمہیں؟ ایسے کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ آغا جان نے شرارتی لہجے میں اپناتے ہوئے کہا تھا، جس پر آیت نے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھیں اور پھر شرماتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ آغا جان کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ پوری شادی میں آغا جان اور آیت نے دراب خان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ایک دوسرے کو بتایا تھا۔ آج شادی ختم ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، جب آغا جان نے آیت کا کان میں سرگوشی کی تھی، اگر آپ کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آغا جان کے سوال پر آیت نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ ارے چپ کر جائے، اگر کسی نے سن لیا تو کیا سوچیں گے؟ دوسروں کو چھوڑو، اپنا بتاؤ، شادی ہو جائے اس لڑکے سے تو کیسا لگے گا؟ آغا جان کی بات کا آیت کو جواب دیتی کہ اچانک دراب خان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آغا جان، گاڑی آ گئی ہے، چلے گھر کی جانب۔ دراب خان کا آغا جان کہنا آیت کو صدمے میں لے گیا تھا، جب اچانک آیت نے آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ جواباً آغا جان ہنستے ہوئے جا چکے تھے۔ بابا جان، یہ لڑکا کون تھا؟ ان کے جانے کے بعد آیت نے اپنے بابا سے پوچھا تھا۔ وہ دراب خان ہے، آغا جان کا ہونہار پوتا۔ آیت کو لگا جیسے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اے اللہ جی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو ان کے بارے میں ان کے دادا جان کو ہی سب کچھ بتا دیا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ پورے راستے آیت اسی کشمکش میں تھی کہ نہ جانے آغا جان اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب آغا جان آیت اور دراب کی شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا، وقت کیسے گزرا کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ آیت کچھ دیر سے ہی جاگی تھی۔ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی آیت نیچے آئی، اپنے سامنے دادا جان کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ آغا جان، آپ یہاں؟ ہاں، سوچا کیوں نہ آج اپنی بیٹی سے مل ہی جاؤں۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے آیت کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا،
آیت کافی دیر تک آغا جان سے باتیں کرتی رہی۔ آغا جان کے جانے کے بعد آیت کو ان کے آنے کا علم ہوا کہ وہ وہاں پر آیت اور دراب خان کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ آیت جتنے اس بات سے خوش تھی اتنا ہی وہ خوفزدہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا ریئیکشن دے۔ ایک طرف آغا جان کے سامنے اس دن تمام تر دل کی باتیں کرنے کی شرمندگی اور دوسری طرف اپنے دل کی بات کے پورے ہو جانے کی خوشی تھی۔ دراب خان اور آیت کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہر کوئی شادی سے خوش تھا۔ جہاں آیت خوش تھی وہیں دراب خان کے تاثرات ٹھنڈے تھے۔ نہ خوشی کا کوئی تاثر، نہ ہی غم اور غصے کا کوئی تاثر۔ شادی کے بعد آیت نے دراب خان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ جتنا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس میں الجھ جاتی رہی تھی۔ ان کی زندگی یوں ہی کٹ رہی تھی کہ اگر دراب خان آیت سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ آیت کو فراموش بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے کہنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت کی ہر چیز لا دیتا تھا جو اسے چاہیے ہوتی تھی۔ دراب خان اور آیت کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ آیت کو دراب خان سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ وہ دراب خان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، مگر دراب خان اب تک اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اگر آیت خود بات کرنے کی کوشش کرتی تو دراب خان مختصر اور ٹھنڈا سا جواب دے دیتا، کبھی ہاں کہہ دیتا تو کبھی مختصر سر کو ہلا دیتا۔ آج آیت نے سوچا کہ وہ دراب خان کو خوش کرے گی۔ آج میں ان کے لیے اچھا سا ناشتہ بناؤں گی، شاید وہ خوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا، مرد کے دل کا رشتہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ خود سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچن میں کافی دیر محنت کے بعد اس نے ناشتہ تیار کیا۔ جب وہ کچن سے باہر آئی تو دراب خان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ 1 منٹ، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ آیت جلدی سے میز پر ناشتہ لگانے لگی۔ دراب خان نے خاموشی سے بیٹھ کر کھانے لگا۔ آیت امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بنایا ہے؟ دراب خان نے بے دلی سے پوچھا۔ آپ کی لب کی پسند کا کھانا، آیت نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ دراب خان نے 1-2 بائٹس لی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اور وہ چلا گیا۔ آیت نے ناراضگی سے ہونٹے پھیلا لیے۔ خروس انسان، اتنی محنت سے بنایا تھا، اگر تھوڑی سی تعریف کر دیتا تو برائی کہتی۔ آیت ناراضگی سے منہ میں بڑبڑا رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا دراب خان آفس جاتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ میری جان نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا، کاش میٹنگ نہ ہوتی تو سکون سے کھاتا، دراب خان دل میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ شام کو جب دراب خان گھر واپس آیا تو آیت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی، مگر دراب خان بغیر کچھ کہے سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دراب خان کا یہ رویے پر آیت کے دل کو چوٹ لگی تھی۔ ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو دراب خان واش روم میں تھا۔ آیت ناراض ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور جلدی سو گئی۔ کچھ دیر بعد دراب خان باہر آیا۔ اس نے خاموشی سے آیت کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور اسے آہستہ سے اپنے بازو میں لے لیا۔ مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو، مگر مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، لیکن بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا، محبت سے کہتے وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ دراب خان گھر پر ہی تھا اور ہال میں بیٹھ کر آفس کا کام کر رہا تھا۔ آیت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، امید سے اسے دیکھتی رہی، مگر دراب خان کام میں مصروف تھا۔ جب اسے کوئی توجہ نہ ملی تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل بجی۔ دراب خان نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی سیکریٹری صوفیہ کھڑی تھی۔ وہ پروجیکٹ کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھ گئے جہاں آیت پہلے سے موجود تھی۔ آیت خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، خاص طور پر جب صوفیہ دراب خان کے قریب بیٹھنے لگی تھی تو اس کے دل میں عجیب سی جلن ہونے لگتی۔ اچانک صوفیہ کا توازن بگڑا اور وہ دراب خان پر گر گئی۔ اسی لمحے آیت بھی وہاں آ گئی۔ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی، پھر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ صوفیہ کے جانے کے بعد دراب خان فوراً آیت کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر منہ بنائے بیٹھی تھی۔ تو یہی وجہ ہے آپ مجھ سے بات نہیں کرتے؟ آیت نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایسا نہیں ہے، دراب خان نے نرم لہجے میں کہا۔ تو پھر کیسا ہے؟ آپ نے کبھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، کبھی میرا ہاتھ تک نہیں پکڑا۔ اٹھ کر جانے لگا، مگر دراب خان نے اسے روک لیا اور آہستہ سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، دراب خان نے سچائی سے کہا۔ مجھ سے؟ کیوں؟ آیت نے حیرانگی سے سوال کیا۔ کیونکہ تم بہت خاص ہو۔ اگر میں کھل کر تمہارے قریب آیا تو شاید خود کو روک نہ سکوں، اور شاید تم بھی میری ماں کی طرح مجھے چھوڑ جاؤ، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا آیت۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اور اگر میں آپ سے کہوں میں آپ کو تبھی خاموش رہو گے آپ؟ آیت کی بات سن دراب خان نے محبت سے اس
آیت کی ناراضگی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ تراب خان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار دونوں کے درمیان خاموشی مگر گہرا احساس بننے لگا۔ اس دن کے بعد سے سب کچھ بدلنے لگا۔ تراب خان اب بھی کم بولتا تھا مگر اس کے چھوٹے چھوٹے خیال، نرم لمس اور خاموش محبت آیت کو سب کچھ بتا دیتی تھی، اور آیت